آپ کو شاید یاد نہیں، میرا نام ہے صلاح الدین۔ السلام علیکم دوستو، تو کیسے ہیں آپ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی 1137 کو عراق کے شہر میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک کرد خاندان سے تھا۔ ان کے والد نجم الدین ایوب زنگی سلطنت کے ایک وفادار سپاہی اور اعلیٰ حکمران تھے۔ ان کے چاچا اسد الدین ایک عظیم سپہ سالار تھے جنہوں نے صلاح الدین ایوبی کو جنگی تربیت دی۔ صلاح الدین ایوبی نے دمشق میں اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی، جہاں انہوں نے اسلامی علوم، فقہ، قرآن، حدیث، عربی ادب میں مہارت حاصل کی۔ ان کے چاچا نے انہیں گھوڑا سواری، تلوار بازی، فوجی حکمت عملی سکھائی۔ 1164 کو نور الدین زنگی نے اسد الدین کو مصر بھیجا تاکہ صلیبیوں کے بڑھتے ہوئے اثرات کو روکا جا سکے۔ 1159 میں اسد الدین کی وفات کے بعد صلاح الدین ایوبی کو مصر کا وزیر بنایا گیا۔ انہوں نے فاطمی خلافت کا نظام ختم کر کے وہاں اہل سنت کا نظام نافذ کیا۔ نور الدین زنگی کی وفات کے بعد زنگی سلطنت کمزور ہو گئی، لیکن صلاح الدین ایوبی نے شام، مصر، یمن، حجاز اور شمالی افریقہ کو ایک مضبوط سلطنت میں متحد کیا۔ صلاح الدین ایوبی نے فرقہ وارانہ اختلافات ختم کیے، اسلامی اتحاد کو صلیبیوں کے خلاف جنگ کے لیے مضبوط بنیاد بنایا۔ ان کا اصل مقصد بیت المقدس کو صلیبیوں کے قبضے سے آزاد کروانا تھا، جو 1099 سے صلیبیوں کے قبضے میں تھا۔ صلیبیوں نے ہزاروں مسلمانوں کو شہید کر کے شہر کو خالی کروا لیا تھا۔ مسجد اقصی کو عیسائی گرجا گھر میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ صلیبیوں نے ارد گرد کے علاقوں میں بھی اپنی حکومت قائم کر لی اور وہاں اپنی فوج تعینات کر دی۔ صلاح الدین ایوبی نے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کی کوشش کی۔ صلیبیوں کے ساتھ جنگ شروع کرنے سے پہلے انہوں نے معیشت، فوجی قوت اور حکومتی نظام کو مضبوط کیا تاکہ طویل جنگوں کا سامنا کیا جا سکے۔ جنگ کا آغاز 1887 میں ہوا۔ جنگ کی وجہ صلیبی رہنما رینالڈ ڈی کی جانب سے مسلمانوں پر مسلسل اشتعال انگیز اقدامات تھے۔ رینالڈ نے مسلمانوں کے تجارتی قافلوں پر حملہ کیا اور حاجیوں کو لوٹا۔ اس نے مکہ اور مدینہ پر حملہ کرنے کی دھمکیاں دی اور خود کو اسلام کا کھلا دشمن قرار دیا۔ موقع پر اس نے حاجیوں کے قافلے کو قتل کر دیا، جس پر صلاح الدین ایوبی نے اس کے خلاف کارروائی کا عزم کیا۔ 1187 میں صلاح الدین ایوبی نے مسلمانوں کا ایک بڑا لشکر تیار کیا۔ ان کی فوج میں مصر، شام اور دیگر مسلمان علاقوں کے جنگجو شامل تھے۔ انہوں نے شام کے علاقے طبرستان کی طرف پیش قدمی کی، جو صلیبیوں کا ایک اہم مرکز تھا۔ جنگ حطین 4 جولائی 1187 جنگ حطین کا میدان موجودہ اسرائیل کے علاقے میں واقع ہے۔ یہ جنگ صلیبیوں کی بڑی افواج اور مسلمانوں کے درمیان ایک فیصلہ کن معرکہ تھا۔ صلیبیوں نے صلاح الدین کی فوج کو شکست دینے کے لیے ایک بڑا لشکر ترتیب دیا، لیکن انہوں نے کئی حکمت عملی کی غلطیاں کی۔ وہ شدید گرمی میں صحرا سے گزر رہے تھے جہاں پانی کا انتظام بھی نہیں تھا۔ ان کے فوجی تھکاوٹ کا شکار تھے اور ان کے پاس محدود سپلائی تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کو ایک ایسی جگہ لے جا کر لڑنے پر مجبور کیا جہاں وہ گھیرے میں آ گئے۔ 7 جولائی 1187 کو مسلمانوں نے صلیبیوں پر زبردست حملہ کیا۔ مسلمان فوج نے صلیبی افواج کا محاصرہ کیا۔ صلیبی مکمل طور پر شکست کھا گئے۔ رینالڈ ڈی اور صلیبی بادشاہ ڈی اور کئی اہم ماؤں کو گرفتار کر لیا گیا۔ ایوبی نے رینالڈ کو قتل کر دیا کیونکہ اس نے اسلام کی بے حرمتی کی تھی، لیکن بادشاہ گئی کو معاف کر دیا۔ جنگ حطین کے بعد صلیبیوں کی طاقت ٹوٹ چکی تھی۔ الدین نے ارد گرد کے کئی قلعے اور علاقے فتح کیے۔ بیت المقدس صلاح الدین کے قبضے میں ایک آخری بڑا مرکز تھا۔ 1187 کے آخر میں صلاح الدین نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا، تقریباً 12 دن تک جاری رہا۔ صلیبیوں نے شدید مزاحمت کی، لیکن ان کے پاس سپاہی اور ہتھیار ختم ہونے لگے۔ صلیبی رہنما نے ہتھیار ڈالنے کی پیشکش کی، جسے صلاح الدین ایوبی نے قبول کر لیا۔ 2 اکتوبر 1187 کو مسلمانوں نے بیت المقدس کو آزاد کروا لیا۔ صلاح الدین نے شہر میں داخل ہونے کے بعد صلیبیوں کے ظلم کے برعکس
رحم دلی کا مظاہرہ کیا، عام شہریوں کو محفوظ رستے فراہم کیے، چرچ یا عیسائی عبادت گاہ کو نقصان نہیں پہنچایا گیا، صلیبی قیدیوں کو فدیہ لے کر یا بغیر فدیہ کے آزاد کر دیا گیا۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد صلاح الدین ایوبی نے اسلامی شاعر کو بحال کیا اور قبۃ الصخرہ کو مسلمانوں کے لیے دوبارہ کھولا گیا، صوفیوں کے گرجا گھروں کو دوبارہ مسجدوں میں تبدیل کیا گیا، شہر کے تعمیر اور ترقی کے لیے اقدامات کیے گئے۔ صلاح الدین ایوبی کی رحم دلی اور اخلاقی برتاؤ کی تعریف نہ صرف مسلمانوں نے کی بلکہ عیسائیوں نے بھی کی۔ ان کے دشمن راجر نے کہا کہ صلاح الدین ایوبی جیسے مہربان اور شفیق حکمرانوں کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ مسلمانوں کو ایک بڑی کامیابی ملی اور اسلامی دنیا میں اتحاد کا جذبہ بڑھا، صلیبیوں کو زبردست نقصان پہنچا اور ان کی طاقت مشرق وسط میں ختم ہونے لگی۔ جنگ اور فتح مسلمانوں کے لیے حوصلہ اور عزم کی ایک عظیم مثال بن گئی۔ صلاح الدین ایوبی کی یہ کامیابی مسلمانوں کے لیے آج بھی اتحاد، ایمان اور جدوجہد کی علامت ہے۔